السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک میں ایک بار پھر یونیفارم سول کوڈ کو لے کر بوال ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ فی الحال بی جے پی یونیفارم سول کوڈ کو لے کر کتنی سنجیدہ ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ حالانکہ ابھی تک ملکی سطح پر یونیفارم سول کوڈ کا کوئی بھی ڈرافٹ پیش نہیں کیا جا سکا ہے۔ ادھر مسلم پرسنل لا بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ اگر حکومت یونیفارم سول کوڈ کو لاتی ہے تو مسلم پرسنل لا بورڈ اس کی پرزور مخالفت کرے گا۔ پرسنل لا بورڈ کی مخالفت کا حکومت پر کیا اثر پڑے گا، اس کا اندازہ آپ سی اے اے اور این آر سی مخالف تحریک سے لگا سکتے ہیں۔ جب ہزار مخالفتوں کے باوجود بھی شہریت ترمیمی قانون واپس نہیں ہوا، کرشی قانونوں کی واپسی کو یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کے لیے جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ زرعی قوانین کو اس لیے واپس لے لیا گیا کیونکہ کسان تحریک میں ہندو مسلم اینگل نہیں تھا۔ یہاں یہ بات دھیان دینے والی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کو اگر صرف مسلمانوں کا مسئلہ بنا کر مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کی مخالفت کی تو بی جے پی اس کو ہندو مسلم کا رنگ دینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس طرح پورے ملک میں مسلمان تنہا پڑ جائے گا اور ہندوستان کی موجودہ سیاست میں کوئی بھی ایسا بل یا قانون جس میں ہندو مسلم اینگل ہوگا وہ کسی بھی قیمت واپس نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسے کسی قانون کی مخالفت میں عوامی مظاہروں کی شکل میں طاقت دکھانے کی کوشش کی گئی تو ایسی ہر تحریک کو طاقت کے بل پر دبا دیا جائے گا۔ یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت ہونی چاہیے، لیکن صرف اس لیے نہیں کہ یونیفارم سول کوڈ مسلمانوں کے مذہبی تعلیمات کے خلاف ہے، بلکہ یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت اس لیے ہونی چاہیے کیونکہ ہندوؤں کا مذہبی طبقہ بھی اس سے اتفاق نہیں رکھتا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ اکیلے مسلمانوں کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ یونیفارم سول کوڈ جتنا بڑا مسئلہ مسلمانوں کے لیے ہے، اس سے کہیں زیادہ پریشانی اس قانون سے ہندوؤں کو ہوگی۔ یکساں سول کوڈ کو صرف مسلمانوں سے جوڑ کر دیکھنا ہی غلط ہے، کیونکہ یہ معاملہ ملک کی مذہبی آزادی، اقلیتوں کے حقوق اور جمہوریت سے جڑا ہوا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جمہوریت میں ذات اور دھرم کے نام پر بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے اور قانون سبھی کے لیے یکساں ہونا چاہیے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ بھارت کے سیکولر سمویدھان میں یونیفارم سول کوڈ کو لانے کی بات بھی کہی گئی ہے، لیکن سیکولرزم کا یہ ہرگز بھی مطلب نہیں ہے کہ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ نافذ ہی کیا جائے۔ نہ ہی سیکولرزم کا یہ مفہوم ہے کہ عوام کے دلوں سے مذہبی تعلیمات کو مٹا دیا جائے۔ سیکولر ریاست کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ حکومت کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوگا، وہ کسی مذہب کی طرفدار نہیں ہوگی اور حکومت کسی مذہب کے ماننے یا نہ ماننے کی وجہ سے کوئی امتیازی سلوک نہیں کرے گی۔ یونیفارم سول کوڈ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ناگالینڈ اور میزورم میں ایک لمبے وقت تک علیحدگی پسند تحریک چلی تھی۔ اس تحریک کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے ملک کے خلاف ہتھیار تک اٹھا لیا تھا۔ بعد میں اس بات پر سمجھوتا کر کے وہاں کی عوام نے ہتھیار ڈالا کہ ان کے پرسنل لا میں مرکزی حکومت کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ ان کا موقف یہ تھا کہ ہندوستان کا کوئی بھی قانون ان کے فیملی لا کے معاملے میں تھوپا نہیں جائے گا۔ ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھی تھی کہ پارلیمنٹ کوئی بھی ایسا قانون نہیں لائے گا جو ان کے پرسنل لا کے خلاف ہو۔ اس لیے میرا ماننا ہے کہ بہسنکھیک سماج جب تک خود آگے آ کر یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت نہیں کرتا ہے، مسلمانوں کو اس پورے معاملے پر بالکل خاموش رہنا چاہیے۔ آج بس اتنا ہی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیجئے اور فیس بک پیج کو بھی لائک کر کے ہماری اس سیاسی بیداری مہم کا حصہ بنیں۔ شکریہ۔